یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے نا، پہلے کبھی اتنی تباہی نہیں تھی، اتنی بچے کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، کیا کیا دماغ خراب ہو جاتے ہوں گے بچوں کے، جوانوں کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں بیٹھ جاتی ہوں گی کہ جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ علماء کی طرف رجحان کتنا، اور خدا جانے کیا کیا خرابیاں ایمانیات میں کر ڈالتے ہوں گے۔ بہت مطلب یعنی کہ عجیب و غریب نازک دور ہے، اس میں دعوت اسلامی کام کرنے کی اہمیت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ حقیقت یعنی کہ ایک دعوت اسلامی اس وقت امید کی کرن ہے جو امت کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگا سکتی ہے۔ باقی سمجھو کہ چاروں طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے، چاروں طرف ایمان کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک بس ہمیں توفیق دے کہ ہم خوب دعوت اسلامی کام کریں اور سنتوں کی دھوم دھام کریں۔ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے دعوت اسلامی کا تو ایمان اور مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی ایمانیات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے۔ علماء کی ہم قریب آئیں گے کہ علماء سے دوری کی وجہ سے ہی بڑی تباہی ہے۔ یوں انشاءاللہ دعوت اسلامی بس اس کو آپ پہلے تو اپنے طور پر کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ایسی سوچ بنا لیں مضبوط کہ 27 دن جو بھی ہیں آپ کے، 3 دن میرے الیاس کے۔ میں بولتا ہوں اس لیے اللہ کے لیے کرنا ہے تو یہ سب کے سب نیت کرتے ہیں، خالی بولنے سے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے۔ پہلے ہم بھی کسی دور میں کڑتے رہتے تھے، جب آپ لوگ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات، پھر اللہ نے توفیق دی نکلے تو جو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار کیسے ہوگا، آہستہ 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 ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو انشاءاللہ کام کریں گے تو میدان خالی ہے، سمجھ ایسا طبقہ بھی بہت ہے کہ جو مطلب آپ کے اشارے کا منتظر ہے۔ یعنی ظاہر آپ کو لگے گا یہ میری سمجھ نہیں آئے گی بات، لیکن اس سے آپ کو بہت سارے مسلمان ملیں گے کہ بس ان کو تھوڑا مطلب یہ نہیں کہ سمجھو کہ وہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، یہ چل پڑتے ایک تعداد ہے۔ مطلب مجھے تو تجربہ ہے کہ بعض اوقات ایک بار بھی اگر ان کو سمجھا دیا نا تو یہ اثر پکڑ لیتے اور چل پڑتے اپنے ساتھ۔ لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 100 مرتبہ سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے، لیکن ہمارا ثواب جو ہے نا وہ سمجھانے پر ہے، اس کے لائن پر آنے پر منحصر نہیں ہے۔ یہ جیسے کسی کو نماز کی دعوت دی ثواب ملے گا، وہ نمازی بنے گا تب ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کہنا اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے ہو تو ہمارا ثواب کھڑا ہو جائے گا۔ سب اگر یہ کوشش کرے نا، اڑنے کے ساتھ ساتھ کچھ کوشش ہاتھ پیر چلائیں، نیکی کی دعوت دیں، پھر اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ رفنیس بھی ہمارے میں بہت ہے نا، ہمارے رفنیس کی وجہ سے، جارحانہ گفتگو کی وجہ سے بھی بعض لوگ ہمارے قریب آنے سے کتراتے ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اپنا کردار ستھرا ہو، اخلاق عمدہ ہو اور لہجے میں نرمی ہو، آپ جناب والا انداز ہو، اڑے ابے اوئے منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ انداز بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم دین کا کام کریں گے کیسے؟ ہمارا تو اخلاق ایسا ہو، مزاج ایسا ہو کہ جو ایک کس کے رکھ دے نا تو ہمارے اندر حوصلہ ہو کہ یار ایک اور مار دے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، حقیقت میں اس طرح ہونا مشکل ہے، نہ کوئی بے قصور آپ کو یوں اٹھا کے رکھ دے گا، لیکن یہ کہ ہمارے اندر ایسا حوصلہ ہو کہ ہم مطلب کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک کرے یا سخت کلامی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ سخت کلامی پر اتر جائیں، اور تو پھر ہم بازی ہار جائیں گے۔ یوں سمجھو کہ جو مینٹل ہاسپٹل ہوتی ہے نا، اس کے ڈاکٹروں کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہوگی۔ یہ پاگل لوگ جو ہے نا، یہ ان کو ڈاکٹروں کو مار بھی دیتے ہوں گے اٹھا گیا، کچھ کا کچھ کر دو، ڈاکٹر بھی محفوظ رہتا ہوگا، محتاط رہتا ہوگا، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ پڑ جاتی ہوگی ان کو، لیکن یہ کبھی بھی سامنے اٹھا کے مارے گا نہیں ڈاکٹر، ان کو پتا ہے کہ یہ بیچارہ مریض ہے، سمجھے، مجھے تو اس کا علاج کر رہا ہے،
کہ مجھے مار دیا اب کسی اور کو آئندہ نہ مارے. تو یوں سمجھو کہ جو عوام جو ہے نا ہمارے کہنے پر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بعض اوقات کچھ ناروا سلوک بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے مطلب اس طرح کا کرنے والا ایک طرح کے مرض میں مبتلا ہے، اور آپ سمجھو کہ آپ ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں. اور اب علاج کر رہا تو پھر اسی طرح مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی طرح بننا پڑے گا. اس کو مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، جھاڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، سمجھے؟ تو کام کر سکیں گے، ورنہ نہیں. الجھ پڑے تو کام نہیں کر سکتے. حوصلہ بنائے. اس کے لیے آپ 63 دن تربیتی کورس جو ہے، مدنی تربیتی کورس، یہ کریں. نیک کام کورس اس کو کریں. آپ اس طرح کے اپنے ماشاءاللہ کئی کورسز ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اور بہترین کورس ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ، یہ پہلے یہ واقعی یہ بہترین کورس ہے. پریکٹیکل آپ کریں گے مدنی قافلے میں، تو اس طرح کریں گے تو کام ہوگا. میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے شاید سمجھو کہ شروعات کے دور تھے، تو ایک آئے پنجاب کے تھے، وہ یہی کہیں کام کرتے ہیں، وہ شیوڈ تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں فلاں جگہ بہت یوں ہے یوں ہے یوں ہے، جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں بہت کام کی ضرورت ہے وہاں، آپ وہاں اپنا قافلہ لے کے جائیں. یا کہا کہ آپ قافلہ بھیجیں، کچھ اس میں سے ایک کہا آپ تشریف لائیں گے. تو میرے کو تو ٹائم نہیں ہے، اب اس طرح ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ تو قربانی تو دینی پڑے گی، کام کرنے سے ہوگا نا. ہر ایک کو مطلب اگر یہ اتنے ہمارے پاس لاکھوں کی ایک نفری ایک کام نہیں کرتے، اگر یہ سارے کام کرنے لاکھوں میں سے اگر میرا خیال ہے 1% بھی اگر کام کرنے پر اتر آئے نا پراپر طریقے پر، تو شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ. لیکن اکثریت جو ہے نا وہ اتنا مطلب وہ بھاگ دوڑ کرتی نہیں. علم ہوتا ہے، معلومات کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن وہ کام جس طرح کا کام میں عرض کر رہا ہوں کرنے کا، جس طرح ہم لوگوں نے کیا ہے، اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کرتے. ہر کام کرنے سے ہوگا. ماضی کی ایک یاد آ گئی، بہت شروعات کے دور کی بات ہے، آپ لوگ تو اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی. اب میں چونکہ مطلب وہ دعوت اسلامی کا ایک نمایاں فرد تھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کو مطلب یہ الیاس ویس کے بجائے تو فلاں کو امیر ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا. ایک اچھے مطلب مقرر تھے، ان کو ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھو میں تو ٹفن باکس لے کر ان دنوں میں جاتا تھا، میں جاتا ہوں علاقوں میں بیان کرتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، بس میں سوار ہو کے جاتا ہوں. کیا وہ یہ کریں گے؟ بالکل کریں گے. وہ میں جا کے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں میں نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا، میرا تجربہ ہے اس طرح کرنے سے یہ کام اٹھا ہے. اب آپ بولو کہ چمکیلی گاڑی آئے میرے دروازے پر کھڑی ہو اور وہ دروازہ کھولے، اور اس طرح مشکل ہے یہ. خیر تو یہ مطلب وہ جوش میں گئے. وہ صاحب فوجی تھے، فوجی اسلامی بھائی بھی آ پڑے تھے. کئی انہوں نے جب دعوت شروع ہوئی نا تو بہت سارے اسلامی بھائی مائل ہو گئے تھے. یہ گئے پھر آئے، جب آئے ملاقات ہوئی مایوس تھے. بولا انہوں نے تو یوں، میں کیا بولا یہ نہیں بتاؤں گا، انہوں نے تو یوں بولا یوں بولا. تو خیر میں نے کہا پہلے مجھے سمجھتا تھا. تو ہر ایک کا کام نہیں، کام اس طرح مٹنے سے کام. یہ عوام کا سمندر ہے، عوام کے سمندر میں جب تک آپ غوطہ نہیں مارو گے اس میں سے ہیرے موتی آپ تلاش نہیں سکتے. اب سارا سجا کے رکھ دیا میں نے، بول دیا ٹھیک ہے، اب میں یہی کر رہا ہوں. میں لیکن ایک دور تھا کہ میں عوام کے ریلے میں جا کر، عوام کے گھروں پہ جا کر، یہ وہ دور تھا. پیچھے الحمدللہ نہیں ہٹے، اور مایوسی کو ڈکشنری سے سمجھو کاٹا ہوا تھا. مایوسی نو، مایوسی
آپ اس طرح انشاءاللہ نکلو گے، میدان آپ کا ہے، یقین مانے آپ کا میدان ہے۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو صرف آپ کے اشارے کی ضرورت ہے، اشارے کی دیر ہے، آپ اشارہ کرو گے یہ مسجدیں بھر دیں گے۔ ہم مسجدیں بھرنے کی بات کرتے تھے، اب مسجدیں بنا رہے ہیں، اور اسلامی اب تو بنا رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اتنی ترقی ہوگی، آپ بن گئی، آپ بھرنا شروع کر دیں سب مل کے۔ تو کیا یہ طے ہوا ہر مہینے 3 دن قربانی دینی ہے مدنی قافلہ؟ یہ کچھ بھی ہو جائے مدنی قافلہ نہ چھوٹے۔ ہاں کچھ ایسی گھریلو مجبوری ایسی یا کوئی سا گزرے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا۔ 12 ماہ 25 ماہ یہ اس طرح قربانیاں دے نکلے آپ تو کام ہوا۔ 12 ماہ کا تو میں نے بھی تو لاہور میں سفر کیا ہے نا، پوزیشن ایسی تھی کہ وہ روز کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مطلب وہ شور مچ گیا تھا، اور اسی میں جو کچھ ہوا 2 شہادتیں ہوئی، مشہور واقعہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ الحمدللہ دشمن اپنا زور لگاتا رہا، میں اپنے سفر کرتے کرتے بڈھا ہو گیا، اب ڈرائیونگ مجھ سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اب ڈرائیور بہت ہو گئے، اب کماؤ پتر میرے بہت ہو گئے جو ماشاءاللہ وہ کما رہے ہیں، مجھے بیٹھے بیٹھے کھلا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔